ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، آفیسر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا، نام بتانا مناسب نہیں ہے، بس آفیسر ہی سمجھ لیجئے۔ وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی، اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی، کروڑوں میں۔ اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا۔ ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی۔ کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی، سرجن ڈاکٹر بھی تھی، اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی، ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے۔ اب ہم میاں بیوی پریشان تھے، کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے۔ یہ وزیر کا بیٹا ہے، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ بزنس مین کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں، مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا۔ جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی۔ یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوگا۔ لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، اس پہ رشتہ نہ کر دیتی۔ کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے، روز کا کام تھا، رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی، اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا، مال پیسے والا ہوتا، سارے وسائل اس کے پاس ہوتے، مگر بچی کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے، تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا، یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی، اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے، مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا۔ رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سمجھداری پہ۔ کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا۔ باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے، کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا، اس نے کسی مریض کی سرجری کی، اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، کسی بوڑھے کی ہوتی ہے۔ اب بچی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے۔ ہاتھ بدنما بن گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی، تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی، اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی۔ کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی، مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں، اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ساس نہیں مانتی تھی، نند نہیں مانتی تھی، لڑکا نہیں مانتا تھا، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آیا وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی
اور اس کے آنسوؤں سے مسلح تر ہو جاتا تھا. وہ اللہ سے اپنے لیے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا. میں نے اپنی بیٹی کو جو ذلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہو کے بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گی صحیح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو دے دیتے ہیں. ایسا اس کا تکبر ٹوٹا کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑھی والی سے ہی میری شادی کر دیں، اب تو میری عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی ہے. اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جو سمجھتی تھی میں حور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں، وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑھی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں، میری عمر 40 سال ہونے کو ہے. تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے، ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے. اور ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک آفیسر تھا 21 گریڈ کا، 21 گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لی برابر کے گریڈ کا. وہ رشوت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا. اس کی ذرا کہانی سن لیجئے، یہ حقیقی کہانی ہے. اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا. پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا. جب گھر کے اندر شفٹ ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی. اب جو نیک بندہ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا. جو فسق و فجور میں پڑا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیے ہوتا. چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی. صبح اٹھا تو اس نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو کہا کہ تم فجر کی اذان سپیکر پہ مت دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے. مؤذن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بوڑھے ہیں، گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں. اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں. کیوں انہوں نے قریب خریدا ہے؟ یہ جگہ بدلے، مسجد تو نہیں بدل سکتی. تم اذان کی آواز دو سپیکر پہ. تو مؤذن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ اذان دے دی. اب اس بندے کی جب پھر نیند خراب ہوئی، اس کو بڑا غصہ. میں نے مؤذن کو بلا کے کہا بھی تھا اذان کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ، اس نے میری بات نہیں مانی. اس نے دن میں اس مؤذن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے تجھے نہیں کہا تھا؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں فارسی بول رہا تھا، تو کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں تو نے اذان دی؟ اب مؤذن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو صبر کر گیا، مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا. اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی، اور وہ پکڑ کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے یوں سینے کے اوپر لگ گئے. اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا. جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی. وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا، ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی، وہ سب ختم ہو گئی. اب یہ گھر میں پڑ گیا. بیوی خدمت کرنے لگی مگر مزاج افسرانہ تھا، شاہانہ تھا. بیوی کھانا لاتی، اس میں عیب نکالتا، گرم نہیں، نمک ایسے نہیں، فلاں ایسے نہیں، ہر چیز میں عیب. اب بیوی بھی تنگ آ گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں.
ذرا ذرا سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے. 1 سال بیوی نے گزارا کیا. پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں نے 1 سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے. میں انسان ہوں, میں تھکی ہوئی ہوتی تھی, آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی. آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی. آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دیں. میں خاندانی لڑکی ہوں, میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دیں. میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں, آپ جانے, آپ کا کام جانے. تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے, گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں, دینے والا نہیں. ہمسائے میں بھائی رہتا تھا, بھائی کو پتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو, میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے, تم میری خدمت کرو, میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. تو بھائی گھر لے کے چلا گیا. اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو, یہ بیمار ہے. مگر جو مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. اب بھائی کے گھر میں بھی اس کا حال یہی کہ بھابھی چائے لے کے آئی, یہ تو گرم نہیں ہے, اور تمہیں تو سلیقہ نہیں ہے, تمہیں تو فلاں نہیں ہے. تو بھابھی اس کی باتیں کیسے برداشت کرتی. اس نے چند دن دیکھا, چند دن کے بعد اس نے اپنے خاوند کو کہا یا تو تم بھائی کو گھر پہ رکھ لو یا پھر مجھے گھر پہ رکھو, ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں. اب بھائی کو اپنا گھر بھی ٹوٹتا نظر آیا. ایک دن بھائی نے آ کے اس کو سمجھایا, میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے, میرے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ ان کو کیوں ڈانٹتے ہیں, کیوں ان سے غصے ہوتے ہیں. اس نے بھائی کو بھی جو ہے وہ سنانی شروع کر دی, تم رن مرید ہو, تم بیوی کے جو ہے غلام ہو, تم کوئی انسان ہو, تم مرد ہو, تمہارا یہ حال ہے, تمہارا یہ حال ہے. اب جب اس نے بھائی کو اس کے بچوں کے سامنے ڈانٹا تو بچوں نے اپنے باپ سے کہا ابو جی اس بھائی کو یہاں سے چھٹی کراؤ. بھائی کو بھی غصہ آیا. تقریباً دن کے کوئی 9 بجے تھے, گرمی کا موسم تھا. اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو باہر جا کر گلی کے اندر رکھ دیا. سڑک تھی دروازے کے اوپر. اب یہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں, اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں. جب سورج اور بلند ہوا تو گرمی بھی تھی, پسینہ بھی تھا, اور اللہ کی شان دیکھیں اس دوران اس کو ٹانگوں پہ فالج ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی جیسے ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے تھے, ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں. اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا, نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے, نہ پاؤں ہلا سکتا ہے, صرف دیکھ سکتا ہے, بول سکتا ہے. سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے چونکہ 1-2 دن سے اس نے کھایا نہیں تھا. اب جب اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی, اللہ کے نام پہ مجھے دے دو, میں بھوکا ہوں, مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. جس اللہ کا نام سننا اس کو گوارا نہیں تھا, اذان ہوتی تھی اس کی نیند خراب ہوتی تھی, آج سڑک کے کنارے پڑے اسی اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ایک کالج کا لڑکا جا رہا تھا, اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے. یہ کہنے لگا بچہ میں اس 10 روپے کا کیا کروں گا, نہ میں چل سکتا ہوں نہ آ جا سکتا ہوں, مجھے تو بھوک لگی ہے, روٹی لا کے دو. اس نے روٹی قریب سے خریدی اور لا کے دی. جب روٹی لا کے دی اس نے تو یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتا, آپ پلیز مجھے روٹی کھلا بھی دیں. وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو کالج جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے, میں نے روٹی لا کے دے دی, اب کھلانے کا ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے, میں یہ روٹی رکھ کے جا رہا ہوں. جب اس نے روٹی زمین کے اوپر رکھی تو یہ سوچنے لگا کہ زمین پہ رکھی روٹی تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا, نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں. تو یہ اس لڑکے کو کہنے لگا زمین پہ روٹی نہ رکھیں, مجھے پکڑا دیں. اس نے ہاتھ میں پکڑانی چاہی, اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی, یہ ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑ سکا. پھر کہنے لگا اچھا تم مجھے میرے پاؤں میں روٹی پکڑا دو. اس نوجوان نے اس کے جو پاؤں تھے سینے کے اوپر رکھے ہوئے, اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی ڈال دی اور اس نے اس کو تھوڑا سا گرپ کر لیا. اب پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے نوچ کے اس کو کھا رہا ہے. جس اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس اللہ نے دکھا دیا, دیکھو جب میری سزا آتی ہے تم سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کے منہ سے نوچ کے کھاؤ گے. یہ وہ آفیسر تھا جس کی بڑی عزت تھی,
بڑا مال تھا، بڑا اس کا مکان تھا، بڑی گاڑی تھی، اور آج سڑک کے کنارے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان روٹی پکڑ کے یہ اپنے منہ سے اس روٹی کو نوچ کے کھا رہا ہے۔